حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے اوپر بے شمار حقوق ہیں۔ ان تمام حقوق کا احاطہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ان تمام حقوق کو بند کیا جائے تو سب سے بڑے 3 حق بنتے ہیں۔ سب سے پہلا حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے اوپر ہے وہ ہے محبت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی والدین سے، اس کے اولاد سے، حتیٰ کہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بڑھ کر جب تک میں محمد محبوب نہ بن جاؤں تب تک وہ مومن بن ہی نہیں سکتا۔ اس حدیث کا مطلب پھر یہ ہوا کہ کامل مومن وہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی رشتے ہیں، اولاد ہے، والدین ہیں، اپنی جان ہے، اور تمام رشتوں سے بڑھ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نہ ہو جائے، آپ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے مقدم ہو، بڑھ جائے، تب جا کر وہ انسان کامل مومن ہوگا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس درجے کی محبت ہے؟ یہ جب پتہ چلے گا کہ جب 2 محبتیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں، تب پتہ چلے گا کہ ان میں سے ہم کس کی محبت کو ترجیح دے رہے ہیں، مقدم رکھ رہے ہیں۔ میں 1-2 مثال دے کر اس بات کو واضح کروں گا۔ آپ دیکھیے گا کہ جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، یہ کفر اور اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بھی، وہ بھی اس غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، تو آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اپنے ابا جان سے کہنے لگے، اے ابا جان، جب غزوہ بدر کا موقع ہوا اس وقت کئی بار ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ رہے تھے، لیکن میں نے یہ جان کر کہ جی آپ میرے والد ہیں، میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور تلوار سے آپ کو وار نہیں کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹے، اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا اور آپ میری تلوار کی زد میں آتے ہوتے تو میں اس بات کی پرواہ نہ کرتا کہ آپ میرے بیٹے ہیں، بلکہ میں اس بات کو دیکھتا کہ تمہاری تلوار کس کے خلاف چل پڑی ہے، تم کس کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے ہو۔ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں فوراً تمہارا کام تمام کر دیتا۔ تو اب آپ یہاں اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ 2 محبتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور دوسری طرف اپنے بیٹے کی، اپنے اولاد کی محبت ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاد کی محبت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مکہ سے چل کر سفر کر کے مدینہ تشریف لائے اور اپنی بیٹی کے گھر آئے۔ جب بیٹی کے گھر آتے ہیں تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اپنے ابا جان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ والد بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے اے بیٹیا، دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کے گھر آتا ہے، مہمان بن کر آتا ہے، بلکہ اتنے میں دور دراز سے سفر کر کر آیا ہوں، بجائے اس کے کہ آپ میری تواضع کریں، اعزاز اور اکرام کریں، آپ الٹا مجھے بیٹھنے کی اجازت تک نہیں دے رہی۔ تو بیٹی کہنے لگی اے ابا جان، یہ پاک بستر ہے، اور اس پاک بستر پر میں کسی نجس کو یا کسی مشرک کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اب آپ یہاں ملاحظہ کیجئے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے 2 محبتیں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو دوسری طرف اپنے والد ابو سفیان کی محبت ہے، لیکن آپ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی۔ حالانکہ کیا ان کو اپنے والد سے محبت نہیں تھی؟ تھا، والد سے محبت تھی اور اکرام تھا، اعزاز تھا۔ اس کے باوجود بھی جب 2 محبتیں ٹکرا رہی تھیں تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام دے دیا کہ نہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دینی ہے۔
تو ہم پر جو سب سے پہلا حق ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، زندگی کے تمام شعبوں کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ہر شعبہ زندگی کے اندر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں۔ دوسرا حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ہے عقیدت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا رشتہ ہونا چاہیے۔ عقیدت کا کیا مطلب ہے؟ عقیدت کہتے ہیں کسی کے اوپر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آنا، کسی کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا۔ کسی نے آپ کے سامنے کوئی بات کہہ دی، آپ اس کے سامنے کوئی حکمت تلاش نہیں کرتے، کوئی وجہ نہیں پوچھتے، کوئی ریزن نہیں پوچھتے، کوئی سبب نہیں پوچھتے، کوئی علت نہیں پوچھتے، آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں ڈھونڈتے کہ مجھے کیا ملے گا، ثواب ملے گا نہیں ملے گا، مجھے اس سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا۔ نہیں، کسی نے آپ کو وہ بات کہہ دی، آپ نے فوراً آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر ایمان لے کر آیا، آپ نے کہا آمنا وسلمنا، میں اس کی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس کو بولتے ہیں عقیدت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سنتیں، جو بھی اقوال، جو بھی افعال ہم تک پہنچے ہیں، ہم نے اس پر من معن عمل کرنا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدت۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شروع کا دور ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑ پر چڑھ کر تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے اپنے خاندان والوں کو بلا کر آواز دے کر بلایا، سب خاندان کے لوگ پہاڑی کے اوپر جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو آیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سبھی نے بیک زبان ہو کر کہا کہ بالکل ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ تو بڑے صادق اور امین ہیں، ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ کوئی بات سنی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بات کی تو سب سے پہلے پتھر اٹھانے والا کون تھا؟ آپ کا اپنا چچا ابو لہب تھا۔ ابو لہب نے اول چھول بکنا شروع کر دی اور سب سے پہلے آپ کے اوپر حملہ شروع کر دیا کہ آپ نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں بلایا تھا۔ اب یہاں اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے، ابو لہب کو بڑی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب کی ایک باندی تھی صوبیہ، وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور اپنے آقا کو بتایا کہ آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے خوشی کے مارے اس باندی کو آزاد کر دیا اور نہ جانے کتنی بار بچپن میں آپ کو گود اٹھایا تھا، پیار اور محبت سے پیش آتے تھے۔ لیکن ابو لہب کو محبت تھی لیکن عقیدت نہیں تھی جبھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ شروع کر دیا۔ تو دوسرا حق جو آپ کا ہم پر ہے وہ عقیدت ہے۔ اگر کسی کو محبت ہے ابو لہب کی طرح لیکن عقیدت نہیں ہے تو نری محبت بھی کافی نہیں ہے، محبت کے ساتھ ساتھ عقیدت بھی ہونی چاہیے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ تیسرا حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے، بات کافی طویل ہے، واقعات کافی زیادہ ہیں، لیکن میں بات کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تیسرا حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ہے وہ اطاعت ہے، فرما برداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر، ہر سنت پر ہم نے من معن عمل کرنا ہے، فرما برداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ جا بجا قرآن کریم کے اندر بہت سی آیات کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، فرما برداری کرو گے، گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اتباع کر رہے ہو۔ اگر تم پاک پیغمبر سے محبت کرو گے گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کر رہے ہو۔ اب اطاعت کے حوالے سے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائے، جمعہ کا دن آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اجلسوا یا عباد اللہ، اے لوگو بیٹھ جاؤ۔ یہ آواز ایک صحابی کے کان میں پڑتی ہے، وہ صحابی ابھی مسجد کے اندر نہیں آئے تھے، باہر ہی تھے، راستے میں تھے کہ آپ کی آواز جب ان کے کانوں میں پڑی تو وہ زمین پر نیچے بیٹھ گئے فوری طور پر۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ وہیں پر ہی بیٹھ جاتے، لیکن اطاعت کا جذبہ آپ ملاحظہ کیجئے کہ وہ صحابی وہ سوچنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد تک پہنچنے سے پہلے اگر میری روح قبض ہو جائے، میری موت ہو جائے، اور کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ پاک پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میرے کانوں میں پڑے تھے اور میں نے تعمیل نہیں کی، اطاعت نہیں کی۔ اس قدر جذبہ تھا۔ اور بلکہ آپ یہاں تک دیکھیے گا کہ
کہ بہت سارے وہ امور جو طبعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئے، اگرچہ ان کے کرنا لازمی نہیں تھا، اگر کوئی شخص اس پر عمل نہیں کرتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے طبعی امور کے اوپر بھی عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ سواری پر سوار ہوئے، سواری پر سوار ہوتے ہی آپ نے سواری کی جو ہے دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ مسکرائے، ہنسے۔ بظاہر ہنسنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے سفر کی دعا پڑھنے کے بعد آپ مسکرائے تھے، تو میں آپ کی اقتداء میں مسکرا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بڑے ایسے ذلیل القدر صحابی ہیں، ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے اندر کاپی کرتے تھے، نقل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سفر کے اندر جانے لگے تو مسلسل مختلف مقامات کے اوپر آپ ٹھہرتے تھے اور وہاں پہ سفر کی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ ان مقامات کے اوپر میں نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح بے شمار واقعات ہیں۔ ایک انصاری صحابی ہیں، وہ ایک قسم کی چادر پہن کر آئے جس کا رنگ ایسا تھا کہ عموماً خواتین وہ پہنتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ناگواری کا اظہار فرمایا۔ وہ صحابی فوراً گھر کے اندر تشریف لائے، گھر کے اندر آگ سلگ رہی تھی، اپنی وہ چادر اتار کر فوراً اس آگ کے اندر جلا دی۔ بعد میں جب آپ نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو وہ آگ کے اندر جلا دی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اگر گھر کی کسی خواتین کو دیتے تو ان کی کام آ جاتی۔ اسی طرح آپ راستے میں جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک انصاری کا گھر تھا، وہ گنبد نما بنا ہوا تھا، تو آپ نے جب لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں انصاری صحابی کا گھر ہے۔ جب وہ صحابی آپ کے مجلس میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناگواری کا اظہار فرمایا، تو وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے۔ جب اپنے دوستوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو دوستوں نے بتایا کہ اس معاملے کی وجہ سے، آپ کے گھر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا روگردانی فرما رہے ہیں۔ وہ صحابی فوراً اٹھے، گھر کے اندر آئے اور اپنے اس پورے مکان کو، عمارت کو زمین بوس کر دیا، زمین کے برابر کر دیا۔ کچھ دن کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ یہ زمین کے ساتھ بالکل ہموار ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی مجبوری اور ضرورت کے بغیر کوئی بھی مکان بنایا جائے تو اس کے اندر وبال ہی وبال ہے۔ اسی طرح کے بے شمار ہزاروں واقعات ہیں جو اطاعت سے بھرپور ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اطاعت کر کے تن من دھن کی جانیں لٹا دیں، تن من قربان کر دیا اور اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ تینوں حقوق جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، سب سے پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے، ہر رشتے سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ نمبر 2 دوسرا حق کیا ہے؟ آپ کے ساتھ عقیدت کی جائے، جو بھی آپ کی سنتیں ہم پر پہنچے فوراً تمام سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور تیسرا حق جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری۔ تینوں حق آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ تینوں حق جو ہیں یہ ہر ایک امتی کے اندر ہونے چاہیے، اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ آئیے ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا ہمارے اندر یہ تینوں حقوق موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو فوری طور پر کمی کوتاہی کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور ان تینوں حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تینوں حقوق کی مکمل طور پر ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔